تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی پہلی سورت سورۃ فاتحہ ہے، اور فاتحہ کا لفظ جو ہے فتح سے ہے، اس کا معنی کھلنا، تو سورۃ فاتحہ کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کریم اسی سے کھلتا ہے، اس لیے اس کو سورۃ فاتحہ کہتے ہیں، اور یہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ نازل ہونے میں بھی پوری مکمل جو سورت ہے وہ فاتحہ ہی ہے، سب سے پہلے جو پوری سورت جو اتری وہ فاتحہ ہے، اگرچہ اقرا کی آیتیں اتری تھیں سورۃ علق کی، لیکن پوری سورت فاتحہ سب سے پہلے اتری، پہلی سورت۔ اور پھر کتابت و تدوین میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں پہلے نمبر پہ اسی سورت کو لکھوایا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ اتنی عظیم و شان صورت ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسی فاتحہ جیسی صورت نہ کبھی تورات میں اتری، نہ انجیل میں اتری، نہ زبور میں اتری، یہاں تک کہ اس کی مثل صورت خود قرآن کریم میں دوسری کوئی نہیں ہے۔ قرآن میں بھی یہ گویا کہ قرآن عظیم ہے، یہ صورت یہ اتنی لاجواب صورت ہے، اللہ نے مختصر صورت میں ایسے مضامین بند کر دیے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل الصلوۃ والسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے تو ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا۔ حضرت جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ جو فرشتہ اترا ہے یہ پہلے زمین پہ کبھی نہیں اترا، یہ پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالی اس کو زمین پہ اتارا ہے۔ وہ فرشتہ جیسے قریب آیا اور آ کے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کو خوشخبری اور بشارت ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دو نور عطا کیے ہیں، ایک نور سورہ فاتحہ کا ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کے آخری آیات آمن الرسول سے۔ یہ فرمایا یہ دو نور آپ کو عطا کیے ہیں، یہ آپ کے لیے خوشخبری کی بات ہے، اور فرمایا کہ جو اس کو پڑھے گا اس کا پورا پورا اجر پائے گا۔ کہ سورہ فاتحہ کی اس قدر فضیلت بیان کی گئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت مبارکہ میں ایک دعویٰ کیا ہے، کیونکہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ قرآن کریم کی صورتوں میں ایک دعویٰ کرتے ہیں، اس دعوے پر عقلی اور نقلی دلائل پیش کرتے ہیں، اور پھر ضمنی مضامین اس میں آتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ میں جو دعویٰ کیا وہ یہ کیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریفوں کا مستحق اور تمام تعریفوں کا مالک اگر ہے تو رب العالمین ہے، یہ دعویٰ کیا اللہ نے۔ اب اس دعوے پر دلائل پھر آگے پیش کیے ہیں، تو باقی جتنی آیات ہیں وہ اللہ کی اس دعوے کے نقلی اور عقلی دلائل ہیں۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو مانگنے کا طریقہ بتایا کہ مانگنا کیسے ہے، کیونکہ بندہ جو اصل میں فزیکلی یا انٹینشنلی ایک منگتا ہے، یہ اس لیے پیدا ہوتی ہے، آپ نے دیکھا روتا ہے، یہ رونا اصل میں یہ مانگنے کے لیے ہے، کہ کبھی بھی کوئی مانگنے والا ہنستا ہوا نہیں مانگتا، بڑا بھی اگر مانگتا منہ رونے والا بنا کے آپ سے مانگتا اللہ کے نام پہ دے دو، تو رونا یہ مانگنے کی ایک گویا کہ ایک عنوان ہوتی ہے۔ تو اللہ نے بندے کو مانگتا پیدا کیا ہے اور دنیا میں بتا دیا کہ مانگنے کا طریقہ مجھ سے سیکھو، تمہیں مانگنا کیسے ہے۔ سورہ فاتحہ مانگنے کا طریقہ بتایا اور وہ چیز بتائی کہ جو مانگنے کی چیز ہے، کہ ہر چیز پہ نہ ریچھتے رہو کہ یہ بھی مانگ لو، وہ نہیں، مانگنے کی چیز ہے وہ میں بتائی ہے۔ تو اللہ نے وہ مانگنے کی چیز صورت میں بتائی، اور وہ ہدایت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان، کہ یہ مرزوق اپنے راضی کو پہچان لے، یہ مملوک اپنے مالک کو جان لے، یہ جو ہے نا یہ ہدایت بندہ مانگے۔ تو مانگنے کی چیز گویا کہ ہدایت ہے۔ اور پھر دنیا میں چونکہ انسان جو ہے یہ سوشل اینیمل ہے، یہ مل جل کے رہتا ہے لوگوں میں، تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ مل جل کے رہنا چاہیے تمہیں، اور کون لوگ ہیں جس سے اوائڈ کر کے رہنا چاہیے، تب تم کامیاب رہوگے۔ یہ وہ خلاصہ اس صورت کا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری حقیقت بیان کر دی۔ اور جہاں تک اس کے فوائد کا تعلق ہے تو خود حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یہ صورت کا نام سورت شفا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی جسمانی اور مادی شفا رکھی ہے، چنانچہ صحابہ اکرام سر کے درد کے لیے، بخار کے لیے، سانپ بچھو کے کاٹنے کے موقع پر یہ تمام چیزوں کے لیے اس سورہ فاتحہ کو استعمال فرماتے تھے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سورہ فاتحہ جھاڑ ہے، اگر کسی کے سر میں درد بخار ہے تو سورہ فاتحہ کو استعمال کرے۔ تو اس پر جو علماء نے پھر بہت سے اس کے تجربات کرنے کے بعد اس کے فوائد بیان کیے، ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اگر کسی شخص کو کوئی بیماری ہے اور یا وہ ہمیشہ بیماریوں سے بچنا چاہتا ہے اور ہر طرح کی مشکلات سے بچنا چاہتا ہے تو فجر کی سنت اور فرضوں کے درمیان یہ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھا، اب 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے پھر فرضوں کے لیے کھڑا ہو جائے۔ فرمایا یہ اگر کوئی زندگی کا معمول بنا لے تو دنیا کے سارے خزانے خدا اس کو دے گا، یعنی جسمانی صحت بھی دے گا اور اس کو روحانی مراتب بھی دے گا، اور کبھی کسی قسم کی کوئی پریشانی اس کو لاحق نہیں ہوگی۔ یہ ایسا عجیب نسخہ ہے یہ سورہ فرض کے دوران 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کا۔ بس اس میں ایک چھوٹی سی تدبیر یہ ہے کہ جب بسم اللہ کو ساتھ ملائے گا تو یوں پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم مل الحمدللہ رب العالمین، ان کی میم کو علامت کے نام سے ملانا ہے، تو 41 دفعہ پڑھنا ہے فجر اور سنت کے درمیان، ہر طرح کا کمال۔ اور اس کے لیے ایک اور عجیب بات بتاؤں کہ آٹزم کا بڑا مرض ہے آج کل، بچوں کا 2-3 سال میں ہو جاتا ہے، یہ 41 مرتبہ فرض
اور سنت درمیان کا یہ نسخہ اتنا مجرب ہے کہ اگر کوئی شخص 41 مرتبہ پڑھ کے اپنے اس بچے میں دم کرتا رہے اور اس کو پانی پلاتا رہے تو اس کا آٹزم ختم ہو جائے گا. یہ عجیب، کیونکہ نبی پاک نے خود فرمایا ہے کہ دماغ کے جنون اور سرا کے لیے جو ہے نا یہ صورت بڑی مجرب ہے. تو لہٰذا یہ جو دماغ کا جنون ہی ہوتا ہے، آٹزم ہو جاتا ہے اور انسان کو ایک خاص بھی دیوانگی پاگل پن سا پیدا ہو جاتا ہے، تو اس پہ عمل کرنا چاہیے، یہ مرض ختم ہو جائے گا. والدین پڑھ کے اس کے دونوں کانوں میں زور زور سے 2 پھونکے 3 پھونکے ماریں، پانی دم کر کے پلا دیں. بوتل میں دم کر لیں تو سارا دن اسی پانی میں اس کو پلاتے رہیں. تو یہ لکھا تو یہ کہ 41 ڈیز میں آپ تبدیلی دیکھیں گے کہ اس بچے کے اندر جو ہے وہ طبیعت اس کی بحال ہو گئی. یہ ایک فائدہ. دوسرا یہ کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ مالی طور پہ میں خوشحال رہوں اور کبھی کسی پیسے کا محتاج نہ ہوں، تو اس کے لیے لکھا ہے کہ اسلامی مہینہ جیسے شروع ہو تو اس کے بعد پہلا سیٹرڈے جب آئے، ہفتہ آئے، تو فجر کے بعد جو ہے 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے. 70 مرتبہ، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. تو ہفتے کو 70 مرتبہ پڑھے، پھر 10 کم کرتا جائے. اتوار کو 60 مرتبہ پڑھے، اور اس کے بعد پیر کو 50 مرتبہ پڑھے، اور منگل کو جو ہے وہ 40 مرتبہ پڑھے. اس طرح جو ہے وہ بدھ کو جو ہے وہ 30 مرتبہ پڑھے. پھر اس کے بعد جمعرات کو جو ہے وہ 20 مرتبہ پڑھے، جمعے کو پھر 10 مرتبہ پڑھے. تو یہ کر کے پھر دوبارہ ہفتے سے پھر اسی طرح 70. تو یہ اسی طرح یہ روٹیٹ کرتا رہے. تو یہ ہمیشہ اگر زندگی میں پڑھتا رہے گا، اللہ ہمیشہ مال و دولت کی فراوانی رکھیں گے اور کبھی محتاج نہیں ہوگا. فجر کی نماز فارغ ہو کے یہ 70 ٹائم پہ پڑھ، 70 60 50 یوں کرتا جائے، پھر دوبارہ پھر 70 پہ آ جائے. یہ ایسا عجیب راز ہے اس کے اندر جو ہے، جن لوگوں نے اس کا اہتمام کیا ہے وہ بغلے بجاتے ہیں زندگی کی. وہ خوشیاں روحانی خدا نے مرتبے بھی دیے اور مال و دولت کی کمی نہیں چھوڑی. کہ تم نے یہ جو عداوت رکھی کہ اللہ میاں ہمیں دیتا نہیں ہے، اللہ دے سکتا ہے دیتا نہیں ہے، نہیں، اللہ رحمان رحیم ہے، وہ بڑا مہربان ہے. وہ تمہیں جو نہیں دے رہا اس کا مطلب اس کی مہربانی کا کوئی تقاضا ہے. چھوٹا بچہ روٹی اٹھا کے منہ کو ڈالتا ہے، کھانے لگتا ہے، ماں چھینتی ہے، بچہ روتا ہے، وہ دل میں سوچتا ہے کہ ماں بڑی ظالم ہے، لیکن اس بچے کو پتہ نہیں کہ یہ روٹی اس کے لیے نقصان دے، ابھی اس کی روٹی کا زمانہ نہیں ہے، یہ ابھی دودھ کا زمانہ ہے. تو اسی طریقے سے یہ اس کی ماں کی ممتا سے 100 درجہ زیادہ رب کی ممتا ہے. وہ تو رحمان اور رحیم ہے. لہذا اگر وہ تمہیں نہیں دیتا تو تمہیں یہ اعتماد کرنا چاہیے وہ مہربان ہے. اس میں ہماری کوئی مصلحت ہے کہ ہمیں ابھی نہیں مل رہا، اس پر بدگمان ہو کر اللہ کے پیاروں کو قتل کرنا یہ تمہاری حماقت اور بے ایمانی ہے. اس لیے رحمان اور رحیم میں اس عقیدے کی نفی ہو گئی. اس کے بعد کہا مالک یوم الدین، وہ روز قیامت کا مالک ہے. یعنی قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ مالک مطلق اللہ ہے. تو وہ جو عقیدہ رکھا تھا کہ قیامت تو ہے لیکن قیامت کے اندر عیسیٰ چھڑا لیں گے، موسیٰ چھڑا لیں گے، عزیر چھڑا لیں گے، گائے چھڑا لے گی، دیوتا چھڑا لیں گے، ملائکہ چھڑا لیں گے، فرشتے چھڑا لیں گے، فرمایا کہ نہیں، مالک یوم الدین، وہ دن کا مالک مطلق اللہ ہے، اس کے سامنے کسی کی کوئی پس و پیش نہیں چلے گی. لہذا اس عقیدے کی نفی ہو گئی. اس لیے کہا مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک، مالکیت. اور یہاں پر مالک کی قرات، یہی قرات ہمارے یہاں راجے ہے. ملکی یوم الدین بھی ہے، روز جزا کا بادشاہ ہے. لیکن بادشاہ اور مالک اور ملک میں فرق یہ ہے کہ مالک جو ہوتا ہے اپنے مملوک کے ذاتی مالک ہوتا ہے. دیکھو جو بادشاہ ہمارا مالک تو نہیں ہے. اب امریکہ کو جو بادشاہ ہمارا مالک تو نہیں ہے، ہم پر اس کی مالکانہ کوئی تصرفات نہیں چلتے، لیکن بادشاہ ہمارے ملک کا، ہمارے ملک کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے. لیکن مالک کی طاقت ملک سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کا مالک، وہ اس کا غلام ہے. وہ چاہے بیچے چاہے خریدے، چاہے بٹھائے چاہے کھڑا کرے، بھوکا رکھے یا کھانا کھلائے. تو اللہ نے یہاں مالک کا لفظ ذکر فرمایا، اور یہ مالک کی قرات راجے ہے کہ قیامت کے دن کا مالک ہے. اس کو اس طرح اختیارات ہے پورے قیامت کے دن پر جیسے ایک آقا کو اپنے مملوک پر ہوتے ہیں. لہذا وہاں کسی کو کوئی دخل نہیں ہے کہ کوئی آ کے سفارش کر سکے. لہذا وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کی کوئی پس و پیش نہیں چلے گی. تو دیکھو روح کی جتنی بیماریاں تھیں وہ یہ اتنے سے جملے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واش کر دیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اتنے سے جملے سے روح کی ساری آلودگی صاف ہوگی. جب ساری روح کی آلودگی صاف ہو گئی، اب اس کی آنکھیں کھلی، ارے جزاک اللہ کے چشمے باز کر دی، میں تو روح کی اس گندگی کے اندھیرے میں غرق تھا. اب روشنی جب ملی تو سر اٹھایا تو کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب کھلا راستہ، اب اس کو پتہ چلا دلدل سے جب نکلا، اب آئے خدا نظر، اب کہہ رہے تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب اس نے وفاداری.
ورنہ پہلے یہ روح کے اندھیرے نے اس کو ڈھانپ رکھا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عبادت کس کی کرتا ہے، مدد کس سے مانگتا ہے. اس لیے کہ ایاک نعبد، یہاں پہ ایاک مفعول مقدم کیا، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. یہ حصر ہے، یہ نہیں کہا نعبدو کا نہیں کہا ہم تیری عبادت کرتے ہیں. تیری عبادت کرتے ہیں مطلب کسی اور کی بھی کرتے ہیں. مشرکین مکہ اللہ کی عبادت کرتے لیکن اور کی بھی کرتے تھے مشرک. لیکن ایاک مفعول مقدم کرنے سے حصر کا جو فائدہ ملتا ہے کہ ایاک تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، ہم تیرے علاوہ کسی کی عبادت ہی نہیں کرتے. وہ ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور سے مدد بھی مانگتے ہیں. اور اس مدد سے مراد کیا ہے؟ اس لیے کہ سوال پیدا ہوتا ہے یار صبح شام ہم تو مدد مانگتے ہیں ایک دوسرے کی، یار آپ میری ذرا مدد کر سکتے ہیں؟ یار پوچھتے میں یہ ہیلپ یو، یس میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، جی آپ یہ میری مدد. ہم تو صبح شام ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں. یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. خیر عبادت تو کسی اور کی نہیں کرتے لیکن مدد صبح شام، ہیلپ 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 کو روز نعرے لگاتے ہیں. تو یہاں آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ایاک نستعین تیری ہی تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں؟ یہ سوال سمجھ میں آ گیا؟ اس بات کو سمجھ لو. اس لیے کہ اس ناسمجھی کی وجہ سے لوگ بڑی بیوقوفیاں کرتے ہیں، وہ پتہ ہوتا نہیں تو ہر بات میں وہ کہتے نہیں جی نہیں. بات یہ ہے کہ اصل میں جن چیزوں سے مدد مانگی جاتی دو طرح کی ہیں. ایک وہ چیزیں جو ما تحت الاسباب ہیں، ایک وہ جو ما فوق الاسباب ہیں. ما تحت الاسباب جو چیزیں ہوتی ہیں انسانوں سے اس میں مدد مانگتے ہیں. مطلب کہتے ہیں یار آپ مجھے $10 دے دیجیے، آپ مدد کر دیجیے، یار آپ ذرا مدد کی مجھے کھانا کھلا دیجیے، یار آپ ذرا مدد کر دیجیے مجھے وہاں تک ڈراپ کر دیجیے. یہ ما تحت الاسباب ہیں کہ دنیا کے اندر دار الاسباب میں اللہ نے اسباب قائم کر رکھے ہیں، ان اسباب کے تحت ایک دوسرے کی مدد ہوتی. تو ما تحت الاسباب جو چیزیں اس میں بندہ بندے سے مدد مانگ سکتا ہے اور مانگتا ہے. ما فوق الاسباب جو مدد چیزیں ہوتی اس میں مدد نہیں مانگ سکتا. اس میں اگر غیر سے مدد مانگی تو یہ شرک ہے. مثلا دوا کے لیے آپ فارمیسی جا کے دوا تو مانگ سکتے ہیں کہ یار وہ ٹینال دے دی، سر میں بہت درد ہے، لیکن درد کی شفا نہیں مانگ سکتے. شفا اللہ سے مانگنی، یا اللہ میری بیماری کو شفا دے دے، یا اللہ میری بیماری کو شفا دے دے، یا اللہ مجھے صحت دے دے. صحت کے اسباب تو آپ مانگ سکتے ہیں کہ آپ دوائی دے دیں، ڈاکٹر صاحب آپ ذرا دیکھیے. صحت کے اسباب آپ مانگ سکتے ہیں، صحت نہیں مانگ سکتے. آپ ڈاکٹر سے کہیں ڈاکٹر صاحب آپ مجھے صحت دے دیجیے، فارمیسی والے کہیں آپ مجھے شفا دے دیجیے. یہ شرک، کیونکہ یہ ما فوق الاسباب ہیں. تو یہ ما فوق الاسباب چیزیں اس کے بارے میں کہہ رہے ایاک نستعین، ان میں ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں مانگتے ہیں. ہم نے شفا مانگنی تجھ سے مانگیں گے، صحت مانگیں گے تجھ سے مانگیں گے، بچہ مانگے تجھ سے مانگیں گے، اولاد تجھ سے مانگیں گے. ہاں اولاد کے اسباب دنیا میں اختیار کریں گے اور اسباب اختیار کریں گے، لیکن اولاد اللہ سے مانگے اللہ اب بچہ دے دے. ہم کسی پیر فقیر سے نہیں کہیں گے پیر صاحب آپ بچہ دے دیں، پیر صاحب بچہ دے دیں. یہ شرک ہو گیا، کیونکہ بچہ دینا اولاد دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندے کے ہاتھ میں نہیں. کیونکہ اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے کس کو کب پیدا کرنا ہے کب مارنا ہے. انسان کے اختیار میں نہیں ہے. بچے پیدا کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے. اور اگر انسان کے اختیار میں ہوتا، ایک موٹی سی دلیل سمجھ لیں، اگر انسانوں کو پیدا کرنا انسان کے اختیار میں ہوتا تو کسی کے ہاں بھی جب اولادیں ہوتی توازن کے ساتھ ہوتی. توازن کے ساتھ ہوتی. توازن کا مطلب یہ کہ کوئی بھی بے اولاد نہ ہوتا. پہلی بات تو یہ کوئی بھی بے اولاد نہ ہوتا. اور دوسری بات یہ اولادوں میں توازن ہوتا. 2 بیٹے تو 2 بیٹیاں ہوتی، 3 بیٹے ہو گئے تو 3 بیٹیاں ہوتی، 4 بیٹے ہو تو 4 بیٹیاں ہوتی، توازن کے ساتھ ہوتی. لیکن آپ نے دیکھا غیر متوازن ہوتی ہے. کسی کے یہاں بیٹے ہی بیٹے ہیں، 5 بیٹے، بیٹی ایک ہی نہیں. وہ بیٹیوں کے لیے ترستے ہیں، کاش ہماری ایک بہن ہو. ماں باپ کہتے ہیں ہماری ایک بیٹی ہو، ان کو بیٹی نہیں ہوتی. کسی کے یہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، 5 بیٹیاں، بیٹا ایک بھی نہیں. وہ بیٹوں کے لیے ترستے، کاش ہمیں ایک بیٹا ہو جائے. یہ عدم توازن کیوں ہے؟ یہ عدم توازن اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے کوئی اختیارات نہیں ہیں. اور ذات ہے جو اپنے اختیار چلا رہا ہے، وہ اللہ کی ذات. لہذا کسی کا 3 بیٹیاں تو 1 بیٹا ہے، کسی 4 بیٹے تو 2 بیٹیاں ہیں. توازن نہیں ہے. یہ عدم توازن اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی انسانوں کو پیدا کرتی ہے، کسی کے اختیار میں نہیں. اور اللہ کی ذات ہی مارتی ہے. مرنا بھی انسان کے اختیار میں نہیں، نہ جینا انسان کے اختیار میں، نہ مرنا. اگر مرنا انسان کے اختیار میں ہوتا تو بہت سے لوگ پہلے مر جاتے اور مارنے والے سبھی کو مار دیتے. نہیں، ہر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشے اور اختیار سے مرتا ہے، اس کے منشے اختیار سے ہی جیتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام.
تو اس لیے اولاد اللہ دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں اللہ، ہاں اسباب اختیار آپ کا کام ہے، کھیتی کے اندر بیج ڈال دینا آپ کا کام، اب کھیتی اگا دینا اللہ کا کام۔ اب آپ یہ نہیں کہ یار کھیتی اگا دو، یہ اگانا اللہ سے مانگو گے، کیونکہ خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا صاف فرما دیا کہ آتخلقون، کیا تم اولادیں پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ کیا تم کھیتیاں اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اگاتا اللہ ہے لیکن بیج کسان ڈالتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کی ہے تو گویا کہ وہ ربل ہیں، جیسے دنیا کے جو ربل ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو وہ گویا کہ عمر قید کی سزا دی جاتی ہے، یا ان کو پھانسی چڑھا دیا جاتا ہے، یا ان کو ملیہ میٹ کر دیا جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے جو مشرک اور کافر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغی ہیں، وہ ربل ہیں، وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتے ہیں، کیونکہ گناہ سنگین ہے۔ تو گناہ سنگین ہونے کی وجہ سے ورنہ لوگ شبہ کرتے ہیں اجی 70 سال کسی نے شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، اس کو 70 سال جہنم میں ڈالیں، آپ ان کو کہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں۔ تو دنیا کے اندر ریبلز، وقت کی حکومت کے ساتھ بغاوت کرنے والا بھی تو 1-2 دن کی بغاوت کرتا ہے، وہ تو 1-2 دن کے اندر آپ 2 دن کے لیے جیل میں ڈالیں، آپ عمر قید کیوں دیتے ہیں؟ آپ اس کو پھانسی کیوں چڑھا دیتے ہیں؟ آپ اس کو قتل کیوں کر دیتے ہیں؟ معلوم ہے گناہ کی سنگینی کہ مرکزی حکومت کے ساتھ اس نے بغاوت کی ہے، لہٰذا اس کو مریہ میٹ کر دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے جسے کفر شرک اختیار کیا تو قرآن کریم میں بتا دیا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر جلا دیا جائیں گے۔ تو گناہ کی سنگینی پر فیصلہ تو گویا کہ قیامت اللہ تبارک و تعالی اس لیے قائم کر رکھی ہے تاکہ یہ وہ عدالت عالیہ ہے کہ دنیا کی عدالتوں میں جن کو انصاف نہیں ملتا، دنیا کی عدالتیں جن کو صحیح کریڈٹ دے سکتی، تو اللہ تبارک و تعالی کا روز آخرت میں ہر ایک کا پورا پورا انعام دے دیں گے اور پوری پوری سزا کا بدلہ دے دیں گے۔ اس لیے قیامت کا عقیدہ عقلی عقیدہ بھی ہے، اور اس حوالے سے 4 طرح کے نظریے دنیا کے اندر آئے۔ ایک نظریہ مومنین کا، یعنی مسلمانوں کا عقیدہ وہ یہی ہے کہ آخرت میں جنت و دوزخ ہوگی، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جیسے دنیا کے اندر ہم اس جسم و جان کے ساتھ دنیا کی چیزوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، کھانے سے لطف اٹھاتے ہیں، پینے سے لطف اٹھاتے ہیں، اسی طریقے اور نعمتیں دنیا سے لطف اٹھاتے ہیں، بیویوں سے لطف اٹھاتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جیسے دنیا کے اندر ہم لذائذ دنیا سے لطف اٹھاتے ہیں، بالکل آخرت کے اندر جنتوں کے اندر بھی جب بھیجے جائیں گے تو وہاں جنتوں میں بھی اسی طریقے سے ایک نئی زندگی کے ہم لطف اٹھائیں گے۔ یہ مومنین کا عقیدہ ہے۔ شریعت اسلام نے اس عقیدے کو متعین کیا ہے، قرآن و سنت نے اس کو واضح کر دیا کہ یہ جنت کا آخر کا تصور یہ ہوگا کہ وہاں پر، اور جہنم کے اندر جلنے والے جیسے دنیا کے اندر انسان کو آگ تکلیف پہنچاتی ہے، جیل خانے میں سزا دی جاتی ہیں، اس جسم و جان کے ساتھ حواس کے ساتھ اس کو محسوس کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جہنم کے اندر جب ڈالے جائیں گے تو وہاں بھی اسی جسم و جان کے حواس کے ساتھ تکلیف اٹھائیں گے، اور ان کو پتہ ہوگا کہ ہم نے یہ گناہ کیے تھے، یہ ہم نے جو وہ بدعہدیاں کی تھی، آج جہنم کے اندر ڈالے جا رہے ہیں۔ جب فرشتے ان کو پوچھے گی بھی کہ بھئی تم نے کیا ہو گیا، تمہیں جہنم میں کیوں ڈالا گیا، تو قرآن بول رہا ہے، وہ خود بولیں گے ہم جو نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم جو مسکینوں کو صدقہ نہیں دیتے تھے، اور آخرت کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مذاق اڑاتے تھے، اس وجہ سے آج جہنم کے اندر پڑے۔ تو معلوم ہے کہ وہاں اسی ہوش و حواس کے ساتھ وہاں جہنم کی آگ کے اندر جو سزا کو بھگتیں گے۔ تو یہ مومنین کا عقیدہ ہے، اور یہ برحق عقیدہ ہے کہ اسی جسم و جان کے ساتھ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ دوبارہ اسی جسم و جان کے ساتھ ہمیں زندہ کریں گے، اور جسم کے ذرات جو زمین کے اندر بکھر بھی اگر گئے ہیں ان سب کو دوبارہ جوڑ لیں گے، اور پورے جسم کو سنبھل کر کے اللہ تبارک و تعالی زندہ انسان کھڑا کر کے حشر میں سامنے لے آئیں گے، اور اس کا حساب کتاب کر کے اگر وہ جنت والوں میں سے تو اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور جنت کی نعمتیں بالکل ایسی حصی نعمتیں ہوں گی، جیسے کھانے پینے کا لطف یہاں دنیا میں اٹھاتے ہیں، ایسی کھانے پینے کی نعمتیں اور لذتیں ہوں گی، جیسے دنیا کے اندر بیویاں ہیں ایسے وہاں پر بھی حور و قصور ہوں گی، اور دنیا کی بیویاں بھی انہی حور و قصور کی سردار ہوں گی، اور اسی طریقے سے ایک زندگی کا لطف اور جنت کی نعمتوں کا مزہ اڑائیں گے۔ یہ مومنین کا عقیدہ۔ اور دوسرا الہیین کا عقیدہ۔ الہیین کا عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ساری لذتیں عقلی ہوں گی، یہ حصی نہیں ہوگی جیسے ہم دنیا کے اندر کھاتے اور پیتے اور محسوس کرتے ہیں، یہ حصی ہوں گی۔
انسان جو عقلی طور پر جو ہے اس کو محسوس کرے گا، اس کی مثال یوں دیتے جیسے خواب ہے، خواب کے اندر انسان سویا ہوا ہے اور خواب کے اندر انسان جو ہے لذیذ کھانا کھا رہا ہے تو اس کی لذت محسوس کر رہا ہے، لذیذ پانی پی رہا ہے تو اس کی لذت محسوس کر رہا ہے، خواب میں اگر کسی عورت کے ساتھ وہ جو جمع کر رہا ہے تو اس کی لذت محسوس کر رہا ہے۔ تو خواب کے اندر وہ جس طریقے سے دنیا کی لذتوں کا فائدہ اٹھا رہا ہے، بالکل اسی طریقے سے آخرت کے اندر بھی عقلی طور پہ یہ لذتیں نصیب ہوں گی، وہ بظاہر حصی طور پہ نہیں ہوں گی۔ اور دنیا کے اندر چونکہ خواب اگر ٹوٹ جائے، بیدار ہو جائے تو وہ ساری لذتیں رک جاتی ہیں، لیکن آخرت کا یہ ہوگا، وہ یہ کہتے ہیں کہ آخرت میں وہ خواب ٹوٹے گا نہیں، وہ اسی طریقے سے عقلی طور پر پڑا ہوا وہ ساری لذتوں کو محسوس کرے گا۔ جیسے دنیا کے اندر خواب میں انسان جو ہے ہر چیز کی لذت محسوس کرتا ہے، اور وہ بیدار نہ ہو تو کھانے کی لذت بھی محسوس کرتا رہے گا، پینے کی بھی محسوس کرتا رہے گا، اور حور و قصور کی لذتیں بھی محسوس کرتا رہے گا، لیکن اس کی نیند ٹوٹے گی نہیں، لہذا اسی عقلی طور پر ساری لذتوں کا مزہ اٹھاتا رہے گا۔ اس کو کہتے ہیں الہیین کا عقیدہ۔ ظاہر ہے کہ یہ شریعت اسلامیہ کا عقیدہ نہیں ہے، اسلام کا عقیدہ برحق یہی ہے جو میں نے پہلا بتایا، جس کو میں کہہ رہا ہوں مومنین کا عقیدہ، کہ بالکل حصی جو انسان کی زندگی ہے اس حصی طور پہ اسی طریقے سے آخرت کا عالم ہوگا۔ اور تیسرا خیالین کا عقیدہ، اس کو خیالین کا عقیدہ کہنا چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں خیال اور تخیل کے اندر یہ ساری چیزوں کا لطف اٹھائے گا، حقیقت میں کچھ ہے نہیں، لیکن خیال اور تخیل کے اندر، جیسے دنیا کے اندر بھی انسان اگر کسی خیال اور تخیل کے اندر بیٹھ کے کسی کھانے کا لطف محسوس کرے، کسی پینے کا لطف محسوس کرے، کسی عورت کا لطف محسوس کرے، تو وہ آنکھیں بند کر کے غور اس چیز پہ کر رہا ہے تو وہ اس چیز کا لطف محسوس کرنے لگتا ہے، اس کو سارے مناظر لذیذ کھانے کی یاد آتے رہتے ہیں، اور وہ بیٹھا ایک خاص انہماک کے اندر چلا جاتا ہے، استغراق میں چلا جاتا ہے، تو کھانے پینے کی لذت بھی محسوس کر رہا ہے، اس نعمت جس کا تصور باندھا اس کی لذت محسوس کر رہا ہے۔ تو یہ خیالین کے جو نظریے کے جو قائل ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آخرت کے جسم اور روح الگ الگ ہو گئے، روح اپنے مقام پہ چلے گی اور جسم رہ گیا، جسم یہ سارے تخیل کے اندر رہے گا، کیونکہ اصل وہ یہ کہتے ہیں کہ جسم ساری لذتیں محسوس کرتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی انسان اس منہ کے اندر لقمہ رکھتا ہے تو اس کی لذت محسوس کرتا ہے، انسان ان آنکھوں سے کسی منظر کو دیکھتا ہے تو اس کی لذت محسوس کرتا ہے، انسان کسی ہاتھ پر ہاتھ رکھتا ہے تو اس کی لمس اور گرمی محسوس کرتا ہے۔ تو چونکہ جسم یہ ساری چیزوں ان لذائذ کا آلہ ہے، یہ اس کا آلہ ہے، گویا کہ یہ ٹول ہے یہ جسم جس کے ذریعے سے لذتیں محسوس کرتا ہے۔ فرمایا روح اگر نکل بھی جائے گی تو وہ جو جسم ہوگا، اس جسم اس خیال کے نتیجے میں جو ہے اس تخیل ایک ایسا باندھ لے گا جس سے وہ جنت کی نعمتوں کا لطف محسوس کرے گا۔ یہ خیالین کا عقیدہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی اسلام کا عقیدہ نہیں ہے، یہ بھی اسلام کی روح سے درست عقیدہ نہیں، لیکن ایک نظریہ دنیا میں پھیلا، اور آج بھی لوگ آپ کو ملیں گے جو در پردہ اسی قسم کی باتیں کر کے وہ کہتے ہیں جی یہ عقلی۔ عیسائیوں کے اندر بھی ایک نظریہ ایسا ہے کہ جو وہ عقلی لذت کے قائل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں اسی جسم و جان کے ایسی نعمت نہیں ہوگی، بلکہ عقلی طور پر جیسے خواب میں انسان محسوس کرتا ہے وہاں آخرت کی نعمتوں کو ایسے محسوس کرے گا۔ تو گویا کہ تیسرا خیالین، تو گویا کہتے تخیل، خیال باندھ کر جیسے دنیا میں انسان کسی لذت کا تصور کرے تو اس کو محسوس کرنے لگتا ہے، ایسے گویا کہ آخرت میں بھی اسی طرح محسوس کرے گا۔ اور چوتھا عقیدہ جاہلین کا عقیدہ۔ جاہلین سے مراد فرماتے ہیں کہ یہ عوام الناس، ایسے لوگ جو آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں، کہتے آخرت کچھ بھی نہیں بھائی جو کچھ نظر آتا بس یہ سب کچھ ہے، یہیں کھا لیا پی لیا اڑا لیا مزے کر لو، بس اب مرنے کے بعد کوئی زندہ وندہ نہیں ہونا، بھائی یہ ایک زندگی مل گئی یہ دوبارہ ملنی نہیں ہے، لہذا اسے زندگی کے اندر جو کھا لو پی لو مزے اڑا لو، یہاں پر اگر بند کے چلو گے، یہاں پر بھی اگر پابندیوں میں چلو گے تو پھر آزادی کی زندگی گزارو گے کہاں؟ یہ جاہلین ہیں جو خالص گمراہی کے راستے پر ہیں، انہوں نے آخرت کے تصور کو کسی درجے میں مانا ہی نہیں ہے، پہلوں نے مومنین نے بھی مانا ہے، گویا کہ الہیین نے بھی مانا ہے اور خیالیین نے بھی مانا ہے، لیکن یہ جو جاہلین ہیں انہوں نے تصور ہی نہیں مانا آخرت کا، کہا کہ آخرت کچھ بھی نہیں۔ بابر باعث کوش عالم دوبارہ نیست، بابر اس دنیا کے مزے اڑا لو، یہ عالم دوبارہ ملنے والا نہیں، گویا کہ ایک افق سے دوسری افق تک یہ پھیلی ہوئی دنیا بس اصل ہے، یہ جب فنا ہو گئی ختم ہو گئی اب اس کے بعد کوئی تصور نہیں۔ یہ جاہلین کا عقیدہ ہے۔
ظاہر ہے جیسے میں نے شروع میں بتایا یہ بات تو عقل کے بھی خلاف ہے، کہ عقل کے بھی خلاف ہے کہ آخرت کے اندر جو ہے کوئی ایسا عالم نہ ہو کہ جہاں پر انصاف کے فیصلے ہوں، یہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ خود عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ایک ایسی عدالت عالیہ ہونی چاہیے، اگر دنیا کی ہائی کورٹوں میں عدل نہیں ملا، دنیا کی سپریم کورٹوں میں عدل نہیں ملا، تو گویا کہ ایک عالمی عدالتوں میں عدل نہیں ملا، تو ایک ایسی عدالت ضرور ہونی چاہیے، عالمگیر عدالت، جس خدائی عدالت کے اندر سب کو عدل مل جائے۔ تو عقل کا بھی تقاضا یہ تھا، لیکن یہ جاہلین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر شہوت غالب ہیں، دنیا کی شہوت غالب ہیں، ان کے آنکھوں پر چربی چڑھی ہوئی ہے، وہ دنیا کی شہوتوں میں ایسے منہمک ہیں، ایسے منہمک ہیں، وہ کسی دوسری بات کو سننے کو تیار نہیں۔ ہاں انکار قیامت کی اگر کوئی بات ہوتی فوراً اس کو مانیں گے، لیکن اس بات قیامت کی بات آئے گی تو انکار کریں گے، نہیں جی نہیں کچھ نہیں ہے، بس مر گئے تو ختم ہو گئے، ہم نے قبریں کھول کے دیکھی ہڈیاں پڑی تھیں، یار کہتے دوبارہ زندہ ہوں گے۔ ہم جب مر گیا تو اس کو بڑا ہلایا، ابا جی آنکھ کھولو، ابا جی نے سنا ہی نہیں۔ یار یہ تم کون سی زندگی کی بات کر رہے ہو، بس یہ زندگی ایک دفعہ مل گئی ختم ہو گئی۔ وہ یہ تصور باندھتے ہیں، یہ عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اور خصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اور وہ قومیں جنہوں نے پہلے یہ تصور باندھے تھے، ان کو اپنے دور کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایسی مثالیں دکھا دی جو آن دا ریکارڈ تھی، اور قرآن کریم میں ان کی تفصیلات بیان کر دی۔ اصحاب کہف کا قصہ آپ جانتے ہیں، کتنے 100 سال کے بعد اللہ نے دوبارہ زندہ کر کے دکھا دیا۔ کیوں؟ اس وقت کے معاشرے عقیدہ معاد کا انکار کر رہے تھے، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہو گے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان اصحاب کہف کا پورا واقعہ قرآن کریم میں بیان کر کے اور پوری دنیا کو اس دھرتی پہ مشاہدہ کرا دیا کہ وہ لوگ تھے جو دوبارہ زندہ اللہ تبارک و تعالی نے کر دیا۔ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام جو وقت کا پیغمبر ہے، اس نے جب سوال کیا، ایک بستی سے گزر رہے تھے کہ یا اللہ یہ بستی ختم ہو چکی ہے، تباہ و برباد ہو چکی ہے، دنیا مر چکی ہے، یہ کھنڈر ہو چکی ہے، دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالی نے وقت کے پیغمبر کو اسی وقت اس پر موت طاری کر دی۔ 100 سال تک موت طاری رہی، قرآن کریم بتا رہا ہے۔ 100 سال کے بعد بیدار ہوئے، اور ان کا گدھا بھی ساتھ تھا، وہ بھی مر گیا، اور ان کا کھانا بھی ساتھ تھا موجود۔ 100 سال کے بعد اٹھے، دیکھا گدھے کی ہڈیاں اور یہ کھانا تر و تازہ پڑا ہے۔ فرمایا کہ 100 سال کے بعد تمہیں زندہ کیا، اے پیغمبر جیسے تجھے میں نے 100 سال کے بعد یوں زندہ کر دیا، یہ جو ویران کھنڈر ہے اسی طرح دوبارہ زندہ کر دوں گا۔ مقصد یہ تھا کہ وقت کا پیغمبر جب خود مشاہدہ کر لے گا تو وہ دنیا کو بتا سکتا کہ نہیں زندہ دوبارہ ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کر لیا کہ ربی ارینی کیف تحیی الموتی، اے میرے رب مجھے ذرا دکھائیے آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خلیلی کا تعلق تھا، اللہ کے دوست نے سوال کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اولم تؤمن، اے ابراہیم تجھے اس بات پر ایمان اور یقین نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ آپ فرمایا بلا شبہ مجھے ایمان اور یقین ہے، ولیکن لا یطمئن قلبی، لیکن میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں، آنکھوں سے مشاہدہ کرنا کیسے زندہ کرتے ہیں، میں وہ نظارہ دیکھنا چاہتا ہوں صرف، تاکہ میرے دل میں اور اطمینان ہو جائے۔ ایمان تو ہے لیکن اطمینان بھی حاصل ہو جائے، علم الیقین تو ہے لیکن عین الیقین بھی ہو جائے۔ یہ علم الیقین مجھے ہے کہ آپ زندہ کر سکتے ہیں، لیکن آنکھوں سے زندہ ہوتے دیکھوں گا تو مجھے اور زیادہ اطمینان ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ انسان کی نیچر ہے، ایک علم ہے کسی بات کا، ایک ہے مشاہدہ۔ اس بات کا تو علم ہے کہ آگ جلاتی ہے، ہر آدمی جانتا ہے، لیکن آپ نے کپڑا آگ کے اندر ڈالا اور آگ نے اس کو جلا دیا، یہ آپ کا مشاہدہ ہو گیا، آپ کا یقین اور بڑھ گیا، واقعی یار آگ جلاتی، کپڑے کو جلا دیا تھا۔ تو اس سے اوپر حق الیقین، جس کو تجربہ کہتے ہیں، ایکسپیرینس، آپ نے خود اپنا ہاتھ آگ میں ڈالا تھا، آگ نے جلایا، آپ نے کہا یار واقعی آگ جلاتی۔ تو یہ 3 لیول ہے علم کے۔ تو پیغمبر نے کہا کہ اے رب ذوالجلال، علم الیقین تو مجھے ہے کہ آپ زندہ کر سکتے ہیں، لیکن میں عین الیقین چاہتا ہوں، مشاہدہ چاہتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی پورا قصہ ذکر کر دیا۔ فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم 4 پرندے لے لو، 4 پرندے لے لو اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، 4 پرندوں کو ساتھ اپنے ساتھ مانوس کر لو۔ ان پرندوں میں کون سے پرندے تھے؟ فرمایا کہ اس میں ایک مرغہ تھا،
ایک مرغا تھا، ایک کوا تھا، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک جو گدھ تھا، گدھ جو مردار کھاتا ہے، گدھ تھا، اور اسی طریقے سے ایک جو ہے مور تھا۔ تو گویا کہ یہ چار پرندے لے اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لے۔ چاہے ابراہیم علیہ السلام پرندے لے لیے، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لیا، ان کا ایک نام رکھ لیا، وہ نام لے تو وہ دوڑ کے آتے تھے۔ اب جب مانوس ہو گئے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان کو تم ذبح کرو، ذبح کرو۔ ذبح کرنے کے بعد ان کا قیمہ بنا دو اور قیمے کو ایک دوسرے سے مکس کر دو، اور یہ چار پہاڑیوں کے اوپر ان کے قیمے کو رکھ دو، اور پھر دور جا کے جیسے تو پہلے ان کو آواز دے کے پرندے کا نام لے کے بلاتا تھا، ایسے آواز دے اور وہ پرندے تیرے طرف آئیں گے۔ چانچہ انہوں نے چار پرندے لیے، ایک کوا لیا، ایک مور لیا، ایک جو ہے وہ مرغا لیا، اور ایک گدھ لیا، اور ان کو مانوس کر لیا۔ جب مانوس ہو گئے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کو ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد ان کا قیمہ بنا دیا، ایک دوسرے میں مکس کر دیا، اور مکس کر کے چار ڈھیریاں بنا دی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ ان کا نام لے کے پکارو۔ جب ایک کا نام لے کے پکارا تو آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے پر اڑ کے گوشت اڑ کے اس کی ہڈیوں کے اوپر لگ رہا ہے، جو مکس ہوا تھا وہاں سے گوشت اڑ کے آ رہا ہے، پر اس کے دوسرے پروں سے نکل کے آ رہے ہیں، اور وہ جو مین پرندہ تو اس کی جو ہڈیاں تھیں، ان ہڈیوں کے اوپر سارا گوشت پر لگ گئے، وہ زندہ ہو کر ابراہیم کی طرف دوڑ رہا ہے۔ دوسرے کو آواز دی تو دوسرے کی بھی ہڈیاں گوشت اسی طریقے اڑ کے آیا اور بالکل اکٹھا ہو گیا اور چلتا ہوا رہا ہے۔ تو گویا کہ چاروں پرندے اسی طریقے سے آپ کے پاس آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ ابراہیم بالکل اسی طریقے سے یہ انسانوں کی ہڈیاں، انسانوں کے جو ہے وہ گوشت لوتھڑے دنیا کے اندر زمینوں میں پھیل جاتے ہیں، لیکن جب کن فیکون کی طاقت سے جب ان کو بلایا جائے گا، ان کو سور جب پھونکا جائے گا، تو اسی طریقے سے سارے ذرات اکٹھے ہو کے زندہ کھڑا ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر آپ کے مقناطیس میں اتنی طاقت ہے، مٹی کے اندر چلائیں تو سارے ذرات لوہے کے کھینچ لیتا ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کن فیکون میں طاقت نہیں؟ حضرت اسرافیل کا جو سور ہے، وہ سور اسی لیے تو ہے، وہ سور جب پھونکیں گے، پہلا سور پھونکیں گے، سب پر موت طاری ہو جائے گی، سب پر موت طاری ہو جائے گی، لکھا کہ سارے مر جائیں گے، صرف ایک فرشتہ اسرائیل باقی رہ جائے گا، ملک الموت، جو روحیں سب کی قبض کرتا ہے۔ تو اللہ پوچھیں گے اسرائیل سے، اسرائیل اب کون باقی ہے؟ اسرائیل فرشتہ کہ رب اللہ تو باقی اور میں باقی ہوں، سارے مر چکے۔ اس پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اسرائیل تو بھی مر جا، مر جائے گا فرشتہ۔ اب سب مر گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کریں گے، 3 مرتبہ بتائیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ پورے عالم کے اندر یہ اعلان گونجے گا، کوئی جواب نہیں۔ اور 40 سال کے وقفے کے بعد پھر فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی آواز نہیں۔ پھر 40 سال کے وقفے کے بعد فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب نہیں آئے گا۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اس اللہ کی ہے جو اکیلا ہے اور زبردست ہے۔ آج سب کی بادشاہتیں ملیاں میٹ ہو گئیں، اکیلا اللہ کی ذات رہ گئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے حضرت اسرافیل کو زندہ کریں گے، خود براہ راست زندہ کریں گے، اور اس کو حکم دیں گے وہ سور پھونکے گا۔ جیسے وہ دوبارہ سور پھونکے گا تو ساری کی ساری کائنات زندہ ہو جائے گی، زندہ ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جیسے ذرات زمین کے اندر پھیل گئے، وہ اڑ کے ذرات ایک دوسرے کے جمع ہو جائیں گے، کائنات میں کہیں بھی پھیلے ہوئے ہوں گے۔ اسی طریقے سے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے نظارہ دیکھا، ایک پہاڑی سے اڑ کے ذرات آ رہے ہیں اور ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں، فرمایا بالکل اسی طریقے سے انسانوں کے ذرات جمع ہو جائیں گے، اور پورا انسان اسمبل ہو جائے گا، اور اسمبل ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ تو یہ وہ عقیدہ آخرت تھا کہ جس کا تصور اتنا بنیادی ہے کہ جب آخرت کا تصور انسان جب باندھ لیتا تو اس کے لیے ساری عبادتیں آسان ہو جاتی۔ بظاہر اللہ کو مان لیا، اللہ کے رسول کو مان لیا، لیکن آخرت کے عقیدے پہ یقین نہیں ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اور آج انسان سے گناہ ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ آخرت کا تصور جب اس کا ڈھیلا پڑتا ہے، آخرت کی جواب دہی کا تصور جب اس کے ذہول اور نسیان ہوتا ہے تو اسے گناہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے وہ تصور اس کے اوپر آتا ہے
تو فوراً وہ الرٹ ہو جاتا ہے یار کل کو کیا جواب دیں گے. چنانچہ یہ روزے کی پورے مہینے کے اندر اسی بات کی تو تربیت ہوئی ہے کہ کل روزے آخر میں اللہ کو کیا جواب دیں گے. کیونکہ تنہائیوں میں جب ہم نے کھایا نہیں ہے، تنہائیوں میں ہم نے پیا نہیں ہے، تنہائیوں میں اپنی خواہشات کو روک کے رکھا ہے، یہ سوچ کے یار اللہ دیکھ رہا، اللہ کو کیا جواب دیں گے، اللہ دیکھ رہا، اللہ کو کیا جواب دیں گے. تو تنہائی میں باوجود پیاس کے ہم نے پیا نہیں. اس کا مطلب ہے بھائی یہی آخر کا جو تصور ہے کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے، فرمایا یہ ایک ایسا تصور ہے، یہ اگر پختہ ہو گیا تو انسانوں کے لیے عبادتیں بھی آسان ہو جاتی ہیں اور اللہ کے لیے قربانیاں بھی آسان ہو جاتی ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ تصور بن گیا تو بس انسان کے لیے سب کچھ آسان ہو جاتا ہے. لیکن جب تک یہ تصور نہیں بنتا تو انسان کوتاہی کرتا ہے. کافر مشرک وہ تو ٹوٹلی انکار اگر کر رہا ہے آخرت کا، لیکن مسلمان جو کوتاہی کر رہا ہے وہ عملی طور پہ گویا کہ آخرت کے تصور سے غافل ہو جاتا ہے تو گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے. لیکن جب آخرت کا تصور قائم رہتا ہے کہ یار آخرت میں یہ عذاب، آخرت میں یہ سزا ہے، تو پھر انسان الرٹ ہو جاتا ہے کہ یار آخرت میں اللہ کو کیا جواب دیں گے. اور روزے کے پورے مہینے میں ہماری اسی بات کی تربیت ہوئی. بھائی اسی بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری یہ ایک مہینہ تربیت ہوئی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی کو ہم کیا جواب دیں گے. یہ تصور اگر ہمارے اندر پختہ رہا تو باقی 11 مہینے بھی ہمارے اسی طرح گزریں گے جیسے کہ ایک مہینہ روزے کی حالت میں گزرا ہے. وہاں ہم نے حلال سے بھی ہاتھ روکا، اب 11 مہینے ہم حرام سے کم ہاتھ روکیں گے، حرام پینے سے رکیں گے، حرام کھانے سے رکیں گے، حرام خواہشات سے رکیں گے، حرام کی طرف نگاہ کرنے سے رکیں گے، حرام بولنے سے رکیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک مہینہ ایسی تربیت اللہ تبارک و تعالی نے کرا دی، ہم نے حلال پر پابندی لگا دی ہے تو ایسی ول پاور پیدا ہو جانی چاہیے کہ 11 مہینے میں حرام سے بچنا آسان ہو جائے. حدیث میں آتا ہے، کتاب الکبائر کے اندر یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے فاطمہ، میں 3 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے افسردہ اور خاموش ہیں، نماز پڑھاتے ہیں اور چپ کر کے حجرے میں چلے جاتے ہیں، کسی سے کوئی بات نہیں کرتے، اور گھر میں بھی مراقبے اور ذکر اذکار میں لگے رہتے ہیں. یہ کوئی صدمہ ہے ان کو، کوئی بات ہے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی ہیں، آپ رسول اللہ سے ذرا پوچھیں بات کیا اصل میں، کیوں آپ اتنے غمزدہ ہیں. اچھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ابا جان ما یبکی کا، آپ کو کیا چیز رلاتی ہے، آپ رو رہے ہیں، آپ پریشان ہیں، کیا بات ہے. کہا کہ بیٹا میں نے جب معراج کا سفر کیا تھا تو سفر معراج کے اندر اللہ تبارک و تعالی جہنم کے احوال مجھ پہ ظاہر کیے، جنت کے احوال ظاہر کیے، لیکن جہنم کے جو احوال ظاہر کیے تو وہاں کچھ میں نے عجائبات دیکھے، کچھ لوگوں کو میں نے عذاب کے اندر مبتلا دیکھا، خاص طور پہ عورتیں. میں نے ایسی چند عورتیں دیکھی جو خاص قسم کے عذابوں کے اندر مبتلا تھیں. اس کا صدمہ مجھے کھایا جاتا ہے اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے مغفرت مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ وہ عورتیں میری امت کی اگر یا اللہ ان کو بخش دے، یا اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے دینا، یا اللہ ان کو معاف کر دینا. میں بس وہ نظارہ جو منظر ایسا ہے کہ مجھے اس نے جو ہے کہ دکھی کر دیا اور رلا دیا ہے. اب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے کیا اے ابا جان مجھے بھی بتائیے وہ کیا دیکھا آپ نے جہنم. کہا کہ میں جب گزرا تو میں نے جہنم کے ایک طبقے میں دیکھا کہ ایک عورت ہے جو اپنی زبان کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اس کی زبان کے اندر آنکڑے ڈال کے اس کو لٹکایا ہوا ہے اور نیچے جہنم کی آگ جل رہی ہے اور زبان کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے اور آگ سے اس کو بھونا جا رہا ہے. اس حال میں دیکھا. اور ظاہر ہے آپ جانتے ہیں زبان کتنی نازک، اس کو تو کھینچو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، چیچا کہ اس کو جو لٹکایا ہوا ہے. کہتے میں نے اس تکلیف میں دیکھا. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ پوچھا اے اللہ کے رسول یہ کیوں ہوا. کہا کہ یہ وہ عورت تھی، میں نے بھی پوچھا جبرائیل سے اس کو کس بات کی سزا ہے. فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی کہ جو غیبت کیا کرتی تھی، لوگوں کو تانے دیا کرتی تھی، غیبت اور تانے کی وجہ سے آج اس کو جہنم اس طرح لٹکایا ہوا ہے. اور آپ جانتے ہیں غیبت کرنا ہمارا یعنی محفلوں کی گرم جوشی اس کے بغیر نہیں ہوتی غیبت. اور پھر تانا دینا، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، خود ہلاکت اور بربادی قرآن نے بیان کی. تانا دینے والی، غیبت کرنے والے، ان کے ہلاکت اور بربادی. فرمایا کہ یہ غیبت اور جو ہے تانا زنی کے اندر مبتلا تھی اس کو یہ سزا دی جا رہی.
اس کے بعد میں آگے بڑھا تو ایک اور نظارہ دیکھا، ایک عورت کو دیکھا کہ جس کی دونوں پستانوں میں سے لوہے کی سلاخ یوں نکالی ہوئی ہے اور لوہے کی سلاخوں کے ساتھ اس کو لٹکایا ہوا ہے اور جہنم کی آگ کے اندر اس کو دھکایا جا رہا ہے۔ اور آپ جانتے پستانوں کے ذریعے سے یوں لوہے کی سلاخ گھسا کے لٹکایا، کس قدر تکلیف کا عالم ہوگا۔ میں وہ اس تکلیف اور شدت میں کرا رہی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے اللہ کے حبیب یہ کیوں؟ کہا کہ یہ وہ عورت ہے کہ جو زنا کار ہے، جو اپنے اوپر دوسرے مردوں کو جب وہ قدرت دیتی تھی، تو گویا کہ زنا زانیہ جو عورت، اس کو یہ سزا جہنم کے اندر دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد کہا کہ میں آگے بڑھا، آگے میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کے بالوں سے اوپر لٹکایا، بالوں سے کھینچا ہوا ہے اور وہ لٹک رہی ہے اور نیچے آگ دہکائی جا رہی ہے اور بالوں کے ساتھ لٹکائی ہوئی ہے۔ تو پوچھا کہ یہ کون ہے، کس بات کی سزا ہے؟ کہا کہ یہ وہ عورت ہے جو کھلے بالوں بے پردہ باہر نکلتی ہے، نامحرموں کے سامنے اپنے بالوں کو کھولتی ہے، اپنے سر کو کھول کے باہر نکلتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم میں یوں سزا دے رہا ہے۔ فرمایا کہ اس کے بعد میں آگے بڑھا، آگے میں نے دیکھا ایک عورت کو جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ٹانگوں کو اس کی اس چھاتی کے ساتھ باندھا ہوا ہے اور یہ ہاتھوں کو اس کی گردن کے ساتھ باندھا ہوا ہے، یوں بندھی ہوئی ہے اور وہ لٹکی ہوئی ہے اور نیچے آگ کے ذریعے سے دھکایا جا رہا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ وہ عورت ہے جو پاکی کا لحاظ نہیں رکھتی، جنابت میں، نفاس میں، حیض میں، یہ پاکی کا لحاظ نہیں رکھتی، پاکی کے اندر اپنے ساری زندگی کے معمولات کرتی رہتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے کو روز قیامت میں اس کو اس سزا میں مبتلا کر رکھا۔ یہ نظارہ دیکھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ آگے میں بڑھا، آگے میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کا چہرہ خنزیر جیسا ہے اور باقی بدن گدھے جیسا ہے اور وہ لٹکی ہوئی ہے اور آگ اس پہ دہکائی جا رہی ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کس بات کی سزا ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے کہ جو چغل خور ہے، چغلیاں کرتی، جھوٹ بولتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ چغل خوری آج کتنا عام مرض ہے، ادھر کی ادھر لگا دی، اس کی ادھر لگا دی، جھوٹ بول کے لڑائی کروا دی، بیچ میں خوش ہو رہے۔ لیکن وہاں آخر میں سزا کا عالم یہ ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے خاص مقام میں اس طرح لٹکائیں گے۔ فرمایا اس کے آگے میں بڑھا، آگے میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کا منہ کتے کی طرح ہے، باقی جسم عورت کی طرح ہے اور کتے کی طرح بھونک رہی ہے، اس کو لٹکایا ہوا ہے اور اس کے منہ سے آگ داخل ہوتی ہے اور پخانے کا مقام سے آگ نکل جاتی ہے اور اسی تکلیف کے اندر وہ مبتلا ہے۔ پوچھا یہ کس بات کی سزا ہے؟ فرمایا یہ حاسد ہے، یہ عورت حسد کرتی ہے، اپنوں سے بھی حسد کرتی ہے، پراؤں سے بھی حسد کرتی ہے۔ اس حسد اور جلن کے اندر یہ کیا کچھ نہیں کر جاتی، اگلے کی عزت بھی کر جاتی ہے، اول فل بک جاتی ہے۔ یہ حاسد ہے، اس حسد کی سزا اللہ تبارک و تعالی یہ دے رہے ہیں کہ وہ جہنم کے اندر اس انداز سے لٹکی ہوئی ہے۔ اب دیکھیے آخرت کے اندر اس انداز سے سزائیں دی جا رہی ہیں اور پیغمبر خود دیکھ رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ آخرت کے اندر اس طرح سزائیں ہوں گی۔ تو نتیجہ یہ کہ جو قابل یعنی اہل انسان جب اس بات کو سنتا ہے اور جس کو خوف خدا ہوتا ہے تو یہ سوچ کے یار آخرت کے اندر یہ پوچھ ہوگی، آخرت کے اندر یہ سزا ہوگی، لہذا گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا۔ اس لیے یہ جو تصور ہے کہ آخرت کے اندر جواب دینا ہوگا، آخرت میں پوچھ ہوگی، اس تصور کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں عبادتوں کو آسان کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی دین کے لیے مشقت برداشت کرنا آسان کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر آخرت کا تصور اس کا کمزور ہے اور جی دیکھی جائے گی آخرت میں یار کوئی بات نہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ غفور الرحیم سب کے لیے نہیں ہے۔ اللہ اگر اتنے غفور رحیم تو پھر تو اللہ تبارک و تعالی مشرکین کو بھی معاف کرنے کا اعلان قرآن میں کر دیتے، کافروں کو بھی جلانے کی بات نہ کرتے، اللہ بلکہ جہنم کا ذکر ہی نہ کرتے، بلکہ کہتا میں اتنا غفور رحیم ہوں جہنم کا میں نے ختم کر دیا، جہنم فنا کر دی، جہنم ہے ہی نہیں، یا رحمت ہی رحمت ہے۔ آپ کس خوش فہمی میں مبتلا ہے؟ نہیں، اس لیے قرآن میں اللہ نے کہا انی لغفار لمن تاب وعمل صالحا، میں غفور رحیم اس کے لیے ہوں جو مجھ سے توبہ کرتا ہے۔ توبہ کے لیے قدم تم آگے بڑھاؤ اور میں غفور رحیم ہوں، تمہیں معاف کر کے اپنی آغوش میں لے لوں گا۔ توبہ تو کرو، تم بھی تو آگے بڑھو۔ جب تم توبہ کرنے کو تیار نہیں ہو تو پھر میں تمہارے غفور رحیم کیسے ہو سکتا ہوں؟ توبہ تو کرو۔ لہذا بات وہی ہے۔ تو رمضان کے اندر جن چیزوں کی ہم نے مشق کی ہے ان پر مستحکم رہیں اور جو کمیوں کوتاہیاں ہوگی اس کے لیے توبہ کریں، اور جب توبہ انسان کر لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے سارے راز سے کھول دیتے ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، یہ وقت کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں،
لیکن یہ اس سے پہلے ولایت و معرفت سے پہلے پولیس کے آفیسر تھے، شرابی اور کبابی آدمی تھے، عیاشی کی زندگی تھی۔ ایک باندی انہوں نے خریدی، بڑی حسین و جمیل، اس سے بڑا تعلق اور محبت تھی، اس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ اتفاق ہے کچھ عرصے کے بعد باندی کا انتقال ہو، جو بیٹی کا انتقال ہو گیا، 2 سال کی بیٹی تھی، تو 2 سال کی بیٹی اس کا بڑی اٹکیلیاں محبتیں کرتے تھے، 2 سال کے بعد بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ اب اس بیٹی سے اتنی محبت و تعلق تھا کہ یہ غمزدہ رہنے لگے۔ ایک رات خواب دیکھتے ہیں، سوتے ہیں، خواب میں کیا دیکھا؟ ایک اژدہا ان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اب یہ اژدہے سے بچنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، اور اژدہا پیچھے پھنکارے مار رہا ہے، اور یہ دوڑ رہے ہیں۔ آگے ایک بوڑھا کمزور انسان دیکھا سفید کپڑوں میں، اس کو کہا بھائی میری مدد کرو۔ کہا کہ بھائی میں تو خود بوڑھا کمزور ہوں، میں تمہاری کیا مدد کروں؟ ہاں تم اس پہاڑی کی طرف چلے جاؤ، ہو سکتا ہے وہاں تمہاری مدد ہو۔ کہا کہ میں پہاڑی کی طرف جب دوڑا، پہاڑی کے اوپر جب چڑھا ہوں تو آگے دیکھا، آگے جہنم کی آگ دہک رہی تھی، گھبرا کے پیچھے ہٹا، قریب تھا کہ میں گر جاتا، پیچھے ہٹا، فوراً دوڑا ادھر۔ تو میں نے اسی بڑے میاں سے کہا یار آپ میری مدد کریں۔ کہا کہ میں نہیں مدد کر سکتا، آپ ادھر چلے جائیں، شاید ادھر تمہاری مدد ہو۔ میں ادھر دوڑا، جب ادھر دوڑا تو میں نے کچھ مکان دیکھے، اور وہاں ایک دربان کھڑا تھا۔ میں ہانپتا کانپتا اس کے پاس پہنچا، تو میں نے کہا بھائی میری مدد کرو۔ جب میں نے یہ بات کی تو دربان بولا، دربان نے آواز دیا، اے بچوں دیکھو یہ تم میں سے کسی کا جاننے والا ہے؟ یہ بات بولی۔ تو جب یہ بات بولی تو ان مکانوں میں سے ہزاروں بچے نکلے، اور کھڑکیوں میں سے جھانکنے لگے۔ ان میں میری بچی بھی جو مجھے جھانک رہی تھی، اسے مجھے جیسے دیکھا کود کے باہر آئی، اور جلدی سے دوڑ کے میرے قریب آئی، اور اژدہے کو یوں اشارہ کیا، اژدہا واپس دوڑ گیا، اور میری گود میں بچی آگے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا بیٹا تم یہاں کہاں؟ کہا کہ ابا جان جب انتقال ہمارا ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے مکانات بنا رکھے ہیں، ہم یہاں رہتے ہیں، فرشتے ہماری خدمت کرتے ہیں، ہم یہاں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کہا کہ اچھا، تو کہ یہ سارا ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ وہ بوڑھا آدمی مجھے ملا تھا، میرے پیچھے اژدہا لگ گیا، یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ابا جان یہ اژدہا آپ کے گناہ ہیں، یہ آپ کے گناہ ہیں، یہ اتنے طاقتور ہو گئے کہ آپ کو کسی وقت بھی ہڑپ کر سکتے ہیں، کسی وقت ہڑپ کر سکتے ہیں۔ تو کہا کہ وہ بوڑھا آدمی کون تھا سفید کپڑوں میں؟ کہا کہ وہ آپ کے نیک عمل ہیں، آپ جو تھوڑے بہت نیک عمل کرتے ہیں، وہ بیچارہ کمزور سفید کپڑوں میں، لیکن اتنے کمزور عمل ہیں کہ اژدہے کو روک نہیں سکتے، لیکن اتنا البتہ ہے کہ انہوں نے تمہیں رہنمائی کر دی کہ تم ادھر چلے جاؤ، اور آپ یہاں ہمارے پاس پہنچے۔ اس کے بعد اس بچی نے کہا کہ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی ذکر سے ڈر جائیں؟ ابا جان کیا ابھی آپ کا وقت نہیں آیا کہ آپ اللہ سے توبہ کر لیں، جبکہ آپ کا گناہوں کا اژدہا اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ جہنم کی آگ میں جھونک سکتا ہے؟ بھائی یہ سننا تھا، کہتے میری آنکھ کھل گئی۔ وہ دن تھا، آج کا دن تھا، سب کچھ چھوڑ دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عبادت کی کہ اپنے وقت کے اولیاء اللہ میں شامل ہو گئے۔ یہ مالک بن دینار، یہ ان کی ایسی سچی توبہ۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہی ہے کہ جب توبہ جب انسان کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں، نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ خود روایات میں واقعہ آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے پوچھا، اے اللہ تیرا سب سے گناہگار بندہ کون سا ہے؟ فرمایا کہ فلاں بندہ ہے۔ جا کے دیکھا، فرمایا کہ یہ بندہ کسی وقت بھی گناہ سے فارغ نہیں ہے، ہر وقت گناہ کرتا۔ اچھا، کچھ عرصے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب الجلال تیرا سب سے نیک پارسا بندہ کون ہے؟ فرمایا کہ فلاں جگہ گئے تو وہی بندہ، رب الجلال یہ تو وہی ہے جو سب سے بڑا گناہ گار تھا، یہ وہی تو ہے، یہ سب سے پارسا کیسے ہو گیا؟ کہا کہ اصل میں ہوا یہ، ایک دن یہ اس کا بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا، بیوی نے کہا کہ تو کتنا کمینہ اور خبیث ہے، تو بچے گا نہیں جہنم سے، تیرے لیے تو جہنم پکی ہے، تیرے قدم قدم پہ تو جہنم کے کام کرتا ہے، تو اتنے گناہ کرتا ہے تو نہیں بچے گا۔ تو یہ بات کہتے بیوی نے کہی، اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے میں بہت گناہ گار ہوں، میں ہر لمحہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، لیکن میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں، مجھے امید ہے کہ مجھے بخش دے گا وہ۔ یہ بات اس نے کہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ان دونوں کی باتوں میں یہ بات مجھے اس کی اتنی اچھی لگی، میں نے اسے اس کو معاف کر دیا، اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا، لہذا سب سے بڑا گناہگار سب سے بڑا نیک ہو گیا، نیکیاں بڑھ گئی نا۔ فرمایا سارے گناہ نیکیوں سے بدل دیے، اور میں اس وقت کے سارے نیکوں میں اس کے پہلے نمبر پہ داخل کر۔
تو اللہ کے معافی اور توبہ کا عالم یہ ہے، توبہ اور معافی جب انسان کر لیتا تو اللہ گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ وقت کے نیکوں میں شامل ہو جاتا ہے۔